بڑا نعرہ لگایا 18ویں ترمیم کا. ماضی تو یہ کہتا ہے کہ جب جو چاہیے تھا وہ ایکسٹینشنز رہیں, 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم, وہ تو دیا جاتا رہا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی روک نہیں سکتا, کل کو تو ترمیم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے وقت اور حالات کے تناظر میں. جی میں نے آپ سے عرض کی کہ کل کوئی پارٹی ایسی آ جاتی ہے جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تو روک سکتی ہے, وہ ختم کر سکتی ہے نا. ایک ہی چیک اینڈ بیلنس ہے نا اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا کہ 2/3 میجورٹی. اگر ایک پارٹی ایسی آ جاتی ہے وہ 2/3 میجورٹی کی بنا پر اس کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی تو نکال دے گی. تو یہ بات ہے, یہ کسی کے چیز کے بارے میں اس وقت کہنا بہت مشکل ہے. اس کا صرف ایک جو اچھی بات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام والوں نے جو یو آئی نے 4 ووٹ اس کے خلاف دیے اور بہت اچھا رول تھا ان کا. کاش پی ٹی آئی والے بھی بیٹھے ہوتے اور وہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کراتے. کم از کم یہ جواب تو آتا کہ اتنے 100 ووٹوں کے مقابلے میں اتنے لوگوں نے مخالفت کی, اور یہ 4 کی بجائے یہ عدد 40 45 60. بالکل صحیح, مطلب اپنی رائے کا آپ اظہار تو کرتے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں پارلیمان میں. بالکل, اور یہی پارلیمانی جمہوریت کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اسی طریقے سے پارلیمانی جمہوریت آگے جائے گی. مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور جے یو آئی نے جو رستہ اپنایا بالکل جمہوری رستہ اپنایا. اور اب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سینٹ میں یہ کل دوبارہ پیش ہونے جا رہی ہے تو کیا سینٹ سے اتنے ووٹ کل اس کو مل جائیں گے دوبارہ جتنے ووٹ پہلے ملے؟ یہ ایک چیز ہے جو دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی. زیغم صاحب, 27ویں ترمیم آپ کی رائے میں پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش اور آئینی شعور کا مظہر ہے, طاقتور سیاسی قوتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, یہ صرف ان کی ترجمانی ہے؟ عائشہ, سب سے پہلے تو آج افتخار صاحب نے جو صوفیانہ تجاہل عارفانہ سے کام لیا میں اس سے بڑا متاثر ہوں. صوفیانہ تجاہل عارفانہ, کیا افتخار عارفانہ. دیکھیں, افتخار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ صدر صاحب کو استثناء کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے. اگر افتخار صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر پاکستان میں تو کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے, دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر ان ترامیم کا مقصد کیا ہے. کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی تک انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے؟ کیا یہ اسے بڑے ریفارمز پلان کا حصہ ہے کہ پولیس اور چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک ہمارے جو حکمران ہیں, حکمران اشرافیہ ہیں, اس سب کو بدل کر عوام کے لیے انصاف یقینی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا عمل چل رہا ہے پاکستان میں؟ نہیں چل رہا. تو انصاف کی فراہمی تو سینٹرل نہیں ہے نا جی, اس کے ریفارم کا تو کوئی پلان نہیں ہے, کیونکہ اوپر تو آپ ذرا بعد میں ہی پہنچتے ہیں نا, پہلے آگے ہر جگہ آپ ریفارم کر لیتے ہیں. جب کیا اس کا مقصد جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے؟ کیا اس کا مقصد انسانی آزادیوں کو زیادہ کرنا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے. اور اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ استحکام ہونا چاہیے, استحکام نہیں ہوگا تو پاکستان میں ترقی نہیں آئے گی. اب استحکام کے 2 طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کوئی لارجر کنسنسس بلڈ ہوتا, رولز آف دا گیم بنتے, تمام پاکستان کی اشرافیہ ایک ایجنڈے پر, ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو کے آگے کا ایک راستہ بناتی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کو مضبوط بنایا جائے, اور وہی کام اس وقت ہو رہا ہے, اور یہ ترمیم اسی کام کا حصہ ہے. یعنی پاکستان کو آپ کہہ لیں استحکام کا ایک راستہ ہے, دوسرا کہہ لیں موجودہ ہائیبرڈ سسٹم کو مضبوط بنانے کا راستہ ہے. آپ باتوں کو جیسے دیکھتے ہیں اس کے مطابق تبصرہ کر سکتے ہیں. پروسیجرل حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. جس طرح کی شفاف مشاورت ہونی چاہیے تھی, جس طرح کی پارلیمانی بحث ہونی چاہیے تھی, جس طریقے سے متبادلات ہیں وہ آنے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. اس طرح کی کنسنسس بلڈنگ نہیں ہوئی. ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے بعد میں, اس کے نتیجے میں جو طاقت کا ارتکاز ہے, جو مرکزیت ہے طاقت کی, وہ آگے بڑھے. چیکس اینڈ بیلنسز کمزور ہونے جا رہے ہیں. خاص طور پہ جو عدلیہ کی بات ہے, آپ دیکھیے, آپ نے ایک ایسا درخت اٹھا کے یہاں لگایا ہے جو یہاں کا ہے نہیں. آپ نے کامن لا کی دنیا میں, جو پاکستان کا کامن لا کا ایک عدالتی نظام ہے, اس میں آئینی عدالت کو لائے ہیں, جو ایک مختلف طرح کے عدالتی نظام میں ہوتا ہے. ہمارا جو نظام ہے وہ پریسیڈنٹ پہ چلتا ہے, نظیر پر چلتا ہے, اور جو آئینی عدالت ہے وہ نظیر پر نہیں چلتی.
اور اب سپریم کورٹ میں جو دائرہ کار کا تنازع ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ایک طرف سپریم کورٹ ہوگی, ایک طرف سے آئینی عدالت ہوگی. سپریم کورٹ بار بار کہتی رہی ہے کہ وہ فائنل آربائٹر ہے, وہ فائنل آربائٹر تو نہیں رہے گی, اور آئینی عدالت جو ہے وہ اس کی کسی نظیر کو نہیں مانے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مصر میں, ترکی میں, روس میں, وہاں پہ بھی آئینی عدالت. اور سر آئینی عدالت کے فیصلے بائنڈنگ ہوں گے اس سپریم کورٹ پر, بلکہ تمام عدالتوں پر؟ جی بائنڈنگ تو ہوں گے, جی بائنڈنگ تو ہوں گے, تمام عدالتوں پہ ہوں گے, لیکن تنازعات تو پھر بھی پیدا ہوں گے نا جی. تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایک دو متوازی نظام, کہ ایک طرف آپ کا کامن لا والا نظام بھی تو موجود رہے گا نا, اور اوپر سے یہ سول لا والی عدالتی نظام بھی آ جائے گا. تو کیسے یہ آگے کو چلتے ہیں؟ تو چلیں آج امید رکھ لیتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری نکلے گی, درست. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نصاب تعلیم میں بار بار تبدیلی کے دعوے اور وعدے قومی ہم آہنگی یا سیاسی مفادات کے حصول کا ذریعہ. زیغم صاحب, پھر دوبارہ بات ہوئی کہ نصاب کا معاملہ صوبوں سے نکل کر وفاق تک جانا چاہیے, نصاب ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, گراس روٹ کے مطابق ہونا چاہیے یا ترقی کرنے والا ہونا چاہیے, مذہب کے قریب ہونا چاہیے یا دنیا کے برابر چلنے کو ہونا چاہیے. ہم سمجھ نہیں پائے مگر ہم نے جتنی بار بھی تبدیلیاں کی وہ کس مقصد کو تھیں؟ قومی ہم آہنگی, سیاسی مفادات یا کسی خاص بیانیے کے لیے؟ ہمارے قومی ہیرو ہیں, ان کا نام ہے ہوشو شیدی. 1843 میں 1857 کی جنگ آزادی سے 14 سال پہلے انہوں نے انگریزوں کے خلاف سندھ کی آخری جنگ کی قیادت کی تھی. ان کا نعرہ بڑا مشہور ہے, ان کا نعرہ ہے مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. یہ جو ہماری حکمران اشراف ہے اس کا بھی ایک نعرہ ہے بالکل ویسا ہی, مرسوں مرسوں تعلیم نہ ڈیسوں. اب آپ دیکھیے 2.5 کروڑ بچہ باہر پھر رہا ہے, تعلیم کا حشر نشر ہے, سکولوں میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, اور یہاں پہ یہ کیا باتیں لے کر آتے ہیں, کریکولم کریکولم کریکولم. 2% GDP کا آپ خرچ کر رہے ہیں پاکستان کے تعلیم پر, کم از کم 4% ہونا چاہیے. مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے کریکولم سے, اور کریکولم سے بھی کیسے کہ جو 3 پیرالل سسٹم ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی جوڑ لگائے, ایسی گانٹھ لگائی جائے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے. کیسے آ جائیں؟ آپ نے بتایا کہ طبقاتی تفریق کا اظہار ہے. اس طبقاتی تفریق کو, چلے طبقاتی تفریق تو ختم نہیں ہو سکتی, سکولوں میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ طبقاتی تفریق ریفلیکٹ نہ کرے, اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ 2% خرچ نہ کریں, آپ 5%, 6% کریں. سکول میں بھی ہر بچے پر آپ 2,000 2,500 نہ لگائیں, 8,000 روپے کم از کم لگائیں. مجھے ایجوکیشنسٹ بتاتے ہیں کہ منیمم اگر 8,000 روپے ایک بچے پر آپ خرچ کر رہے ہوں تو آپ بہترین تعلیم دے سکتے ہیں سرکاری اسکولوں میں. صحیح.